اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس کے حق میں ملائکہ سبع سماوات دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جس شخص کے لیے جنود اللہ ملائکہ خدا درخواست مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کے لیے خزانہ رحمت کھول دیتے ہیں، اور جس پر خود خدا باران رحمت برساتے ہیں یعنی کہ رحمت کی برسات فرماتے ہیں، اس ہستی پر 7 آسمانوں 7 زمینوں اور 7 سمندروں کے طبقات میں جو کچھ ہے اور تمام نباتات، جمادات، پرندے، چرندے اور درندے سب کے سب اس کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دست دعا پھیلاتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ہر مخلوق، ہر طرح کی مخلوق اس کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں دعا کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر بلند آواز سے درود پڑھا بروز قیامت اس کے درود کی شہادت ہر چیز دے گی، حتیٰ کہ حجر، شجر، کنکریاں اور ہر خشک و تر شے شہادت درود ادا کرنے میں صدا بلند کرے گی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہاں پر بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے اہل درود پاک کو کہ جب آپ درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو تمام مخلوق خدا آپ کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہوں، ساتواں آسمان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان کا دھیان، ان کی دعا آپ کے لیے ہوتی ہے، دعائے مغفرت کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے گواہ بننا۔ جب آپ درود پاک ورد کرتے ہیں، ایک تو ہم نارمل روٹین میں اپنا دل میں درود پاک جو ہے وہ خاموشی سے ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہے با آواز بلند درود پاک ورد کرنا۔ با آواز بلند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اتنی زور زور سے پڑھنا شروع کیا کہ گھر سے باہر محلے میں سب طرف آپ کی آواز جا رہی ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں انسان جو ہے اس وقت درود پاک پڑھ رہے نہیں۔ با آواز بلند کا مطلب ہے کہ ساتھ میں کوئی بیٹھا انسان ہے، کمرے میں موجود ہے، اس نے آپ کی آواز سن لی۔ اچھا، یہاں پر صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جتنی بھی مخلوق خدا ہے جو نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی، تمام کے تمام آپ کے گواہ بن جائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر آنے والی مخلوق بھی، اللہ تعالیٰ کی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی، لیونگ تھنگ بھی، نان لیونگ تھنگ بھی، جس طرح سے کنکریاں ہیں یعنی کہ جاندار چیزیں بھی، اور وہ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں وہ بھی گواہ بن جائیں گی۔ روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دیں گی آپ کے درود پاک کی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے صرف آپ لوگوں نے امیجن کرنا ہے کہ قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ کا اعمال نامہ ہے سامنے، آپ کے اعمال تل رہے ہیں، اور ایک جانب تمام مخلوق خدا موجود ہے جو آپ کے جو آپ نے درود پاک ورد کیا ہوگا با آواز بلند، اس کی گواہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، درود پاک کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی، انسان سنتا جاتا ہے اور حیرت کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے سچ میں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ سارے جو گواہ آپ کے اس وقت بن رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تمام کے تمام روز قیامت آپ کے درود پاک کے گواہ ہوں گے۔ اب جو لوگ 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 15,000 مرتبہ، مطلب ریگولر روٹین میں جو جتنا بھی درود پاک پڑھتا ہے، تو ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں صرف اونچی آواز میں درود پاک ورد کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ چاہے دن میں 1 مرتبہ درود پاک ورد کر لیجئے، 5 مرتبہ ورد کر لیجئے، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کمرے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، 1 مرتبہ درود پاک ورد کر لیا، جس نے سنا آپ کے گھر میں، جس نے بھی سنا، وہ سب کی سب آپ کی گواہ تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پورا دن اونچی آواز میں ورد کرنا ہے، آپ کو جتنی آسانی لگے چند مرتبہ درود پاک با آواز بلند ورد کر لیجئے، چاہے صرف آپ کو ہی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہو، یہ بھی انکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ با آواز بلند درود پاک کا ایک انتہائی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اسم شریف سنیں،
آپ نے لازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ ہم نے پتہ ہے یہ بات پڑھی اور سنی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو پریکٹس کرتے ہوئے لوگوں کے آگے نا ہم لوگوں کو تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہائے پتہ نہیں کہ اگلا کیا سوچے ہمارے بارے میں، کہ شاید ہم شو آف کر رہے ہیں دکھانے کے لیے دنیا کو کہ دیکھو بھائی ہم تو بڑے نیک ہیں۔ لیکن پلیز آپ کسی بھی قسم کی شرم یا قباحت محسوس نہ کیجیے، آپ اپنا عمل دہراتے جائیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں آپ کے، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، اس کو پریکٹس کریں، اور اگر کوئی آپ سے انسپائر ہو کے اس کو پریکٹس کرتا ہے انشاءاللہ تو اس پر بھی کرم ہی کرم ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا بھی پورا مکمل ثواب آپ کے نامہ اعمال میں تحریر کیا جائے گا۔ ہم لوگ پریکٹس تو کرتے ہیں لیکن دل میں، میری کزن کافی ٹائم پہلے کی بات ہے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، ماشاءاللہ سے بڑی نیک ہے اور بچپن سے وہ تہجد گزار ہے، بہت کرم ہے اس کے اوپر، وہ اس چیز کو پریکٹس کر رہی اور اس نے مجھے انسپائر کیا تھا پریکٹیکلی اس کو فالو کرنے میں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں بچے بھی اب اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی ذکر اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ڈسکشن میں آیا، اور اس نے اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ورد کیا، اور مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، ایک طرح سے ریمائنڈر مل جاتا ہے۔ جھجک انسان کو اس میں ختم کر دینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، آپ اپنا عمل کرتے جائیں، اگلا انسپائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ اس مبارک عمل کا سٹارٹ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنی فرینڈس کے ساتھ، اور اگر آپ کسی محفل میں بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا ہے تو آپ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اہل درود پاک کے لیے اتنی کرم نوازیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی رکھی ہوئی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ہم لوگ درود پاک ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پاک ورد کرنے کی نہ صرف توفیق عطا فرمائے بلکہ اب سے انشاءاللہ آواز بلند درود پاک کی بھی ڈیلی کچھ نہ کچھ تعداد میں ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔